اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے اور مختلف اس کی جو مفاہیم بیان کیے ہیں تو اس میں پرستش اور محبت وغیرہ کو شامل رکھا ہے، اس کو نکالا نہیں ہے۔ اعتراض جو انہوں نے کیا ہے، جیسے کہ ابھی بھی آپ نے سنا، بتا رہے تھے ہمیں بھٹی صاحب، عاصم بھٹی صاحب، وہ یہ ہے کہ جی یہ پہلے نمبر پر پرستش ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے آخری نمبر پر جا کے پرستش کو رکھا ہے۔ اس سے سارا مفہوم بگڑ گیا ہے یا بدل گیا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ انہوں نے پورا مفہوم رکھ دیا ہے، کوئی اس سے بدلاؤ پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن بالفرض ان کی نظر میں بدل گیا ہے تو جو انہوں نے مفہوم پیش کر کے صرف اسے محدود کر دیا ہے پرستش کی حد تک، تو اس سے نہیں مفہوم بگڑ گیا ہے۔ مطلب میں ان کے دعوے کو مان لیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو یعنی ان کے موقف کے اوپر جو آنچ آئے گی وہ کیا آئے گی؟ جامع نہیں بیان کیا ہے، اس میں نقص رہ گیا، کمی رہ گئی ہے، تھوڑا بیان ہوا ہے، یعنی محبت کا پہلو دب گیا ہے اور اطاعت کا پہلو غالب آ گیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جی محبت کا پہلو بالکل مذکور ہی نہیں ہوا، رہ گیا بالکل، اور اطاعت غالب آ گئی۔ تو کیا اطاعت جو ہے وہ الہ اور رب کے مفہوم میں شامل ہے، داخل ہے یا نہیں ہے؟ آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے، کم کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بیان کیا، جامع نہیں بیان کیا۔ اگر محبت کا پہلو رہ بھی گیا ہو تو، جبکہ میں کہتا ہوں رہا نہیں، لیکن میں ان کے دعوے کو قبول کر دیتا ہوں کہ محبت کا پہلو چلے رہ گیا، تو اس سے یہ سمجھنا کہ انہوں نے بالکل ہی غلط بیان کیا ہے، یہ خود ایک غلطی کھانے کے مترادف ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، جتنا بیان ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا، آدھا کیا ہے، آدھا رہ گیا ہے، یا 75% کیا ہے، 25% رہ گیا ہے۔ یہ بات وہ اگر کہتے تو ان کے اپنے دعوے کے مطابق بھی اگر کوئی بات ٹھیک ہو سکتی تھی تو وہ یہ تھی، نہ کہ اتنی بات کر کے پورے ہی کو رد کر دیں۔ ایک بات یہ، اور جو خود بیان کیا ہے اس میں محبت ہی محبت کر دی ہے اور اس کے تقاضے صافی بھلا دیے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی شدید محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب محبت کے تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضے میں وفاداری شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ابھی خیرخواہی کی جو بات آئی ہے، مجھے آپ سے محبت ہو تو میں آپ کا خیرخواہ نہیں ہوں گا، اور مجھے آپ سے محبت ہو تو میں آپ کے لیے کوئی قربانی نہیں دوں گا۔ محبت قربانی مانگتی ہے، محبت پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی سے ہے جب تک کہ آپ اس کے لیے اظہار نہ کر سکیں، جب تک کہ آپ اس کے لیے قربانی نہ دیں۔ تو تقاضا بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہوتا ہے، تقاضا کوئی معمولی شے نہیں۔ اگر محبت کا تقاضا اتباع ہے، جیسے قرآن مجید نے بتایا، قرآن نے بتایا نا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے بیٹے سے، اس کے باپ سے، تمام انسانوں سے۔ لیکن یہ محبوب تر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کی جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو اتباع اس کا لازمی تقاضا ہوا یا نہیں؟ ویسے بھی جس سے محبت ہو، اب جو لوگ جو ہے نا تقریباً 55-60 سال کے ہیں، انہوں نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا ہوگا، تو جن لوگوں کو بھٹو صاحب سے محبت تھی، بھٹو صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کلمے جو ہے نا یہاں کانوں تک لے کے آؤ، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیچھے گت رکھو، لیکن چونکہ وہ خود یہ کرتے تھے تو ان کے پیروکار سارے یہی شکل و صورت بنائے ہوتے تھے۔ ابھی ہم نے جو وہ غامدی صاحب کے جو داماد ہیں حسن الیاس صاحب، آپ نے ان کو سنا؟ اگر آپ نے غامدی صاحب کو سنا ہو تو اگر آپ ان کی صورت نہ دیکھیں تو لگے گا کہ غامدی صاحب ہی بول رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا غامدی صاحب کی حکم کو بجا لایا ہے، یا اس محبت جو ان کو غامدی صاحب سے ہے اس سے از خود ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے؟ تو محبت جو ہے وہ دوسرے کا تابعدار بنا دیتی ہے، دوسرے کے نقش قدم پر چلا دیتی ہے۔ آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں بڑے عرصے بعد پاکستان آیا ہوں، تو اسلام آباد میں اترا ہوں، تو اسلام آباد میں خواتین ساری کی ساری اہل حدیث ہو گئی ہیں یا تبلیغی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے سب کے جو ہے نا 5-6 ٹخنوں سے اونچے تھے،
آپ کو پتہ یہ کیسے ہوا تھا؟ کوئی ٹی وی سٹار تھی، مجھے نام نہیں آتا، انہوں نے کسی ڈرامے میں کوئی اس طرح کا پاجامہ پہنا تھا کہ جس میں ان کے ٹخنے ننگے تھے، تو یار لوگوں نے ان کی اطاعت شروع کر دی۔ ابھی کچھ لوگ ہمارے خان صاحب کے دیوانے بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جی ایچ کیو سے بھی کام قابو نہیں ہو کے دے رہا۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اچھا اب آپ ذرا آ جائیں دوسری، یعنی محبت سے یہ تو پتہ چلا نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نقشے پا کی پیروی ہوتی ہے، اس پہ جان چھڑکی جاتی ہے، اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ اگر یہ تقاضا ہی نہ ہو، جس کو آپ تقاضا کہہ کے کمزور بنا رہے ہیں، اگر یہ تقاضا پورا نہ کیا جا رہا ہو تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہوں، آپ سے محبت کے تقاضا دعویٰ کرنے والے مسجد نبوی میں بیٹھے نفل پڑھ رہے ہوں، کوئی سمجھ آئی؟ یہ قبول ہوگا؟ نہیں بتائیں نا، یہ دعویٰ ان کا قبول ہوگا محبت کا؟ حضور سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن حضور کی اطاعت نہ کی جاتی، حکم نہ مانے، نہیں جی یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے لیکن فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کدھر گئی محبت؟ ادھر ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ آئی سمجھ میں بات؟ محبت امتحان لیتی ہے، دوستوں کی جان لیتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت سچی ہے۔ اگر آپ تقاضا نہ پورا کریں تو محبت جھوٹی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دغا ہے۔ یہ تو محبت والا مضمون اگر وہ کھلوانا ہی چاہتے ہیں، میں آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں۔ بنیاد اللہ سے تعلق کی محبت ہی ہے۔ یہ محبت نہ ہو تو اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، یہ محبت نہ ہو تو اطاعت اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اور اگر محبت نہ ہو تو اطاعت اگر ہو بھی رہی ہو تو اندر سے فسق ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے بندہ اندر سے، اور اگر اندر سے فاسق ہو تو اس کے فسق کو اللہ کھول کے چھوڑتا ہے۔ آج جائیں سورہ اعراف کھولیں، 21واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، جو وہ قصہ آیا ہے ان کا مچھلی پکڑنے والوں کا۔ اب آپ دیکھیں وہ اللہ کے اگر تابعدار تھے، کیوں ایسا ہوا کہ 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھی اور 1 دن آتی تھی؟ یہ روٹین اللہ نے کیوں ڈسٹرب کی؟ دیکھیں نا، آج لوگ اتنا کفر کر رہے ہیں مچھلیاں دستیاب ہیں، ان کے ہاں کیوں نہیں 6 دن آتی تھی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا۔ کیوں اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا؟ قرآن بتاتا ہے اس لیے ڈالا وہ فاسق تھے۔ لیکن یہ کون سا فسق ہے؟ یہ فسق، یہ سمجھ لیں یہ کون سا فسق ہے۔ سن لیں اب، 8 محبتیں ایک طرف ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ذہن میں رکھیں۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ 8 ایک طرف ہو گئی۔ دوسری طرف 3 ہے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ احب الیکم ہے، تمہیں زیادہ پیاری ہیں۔ فتربصوا، جاؤ۔ یہ جاؤ کا ڈاکٹر صاحب ترجمہ کرتے تھے دفع ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کیوں یہ ترجمہ کرتے تھے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، پاگل تھے؟ یہ اس ترجمے کا مطلب یہ ہے دنیا امتحان کے لیے بنی تھی، امتحان محبتوں ہی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو محبت کس سے؟ اللہ سے ہے یا غیر اللہ سے ہے؟ یہاں ثابت ہو گیا کہ تمہاری محبت غیر اللہ سے ہے، امتحان میں فیل ہو گئے ہو تو جاؤ۔ جیسے آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے گئے، آپ پہلا ہی موڑ غلط مڑے، غلط سائیڈ سے مڑے، وہ جو کانسٹیبل ساتھ بیٹھا ہے وہ بریک جائیں، تو وہ جائیں کا مطلب اگر دفع ہو جا کیا جائے تو وہ اصل میں تفسیری ترجمہ ہے، تعویلی ترجمہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بس دفع ہو جاؤ، اب تمہارا امتحان ختم، فیل ہو گئے ہو۔ تو جنہوں نے کیا انتظار کرو کا مطلب کیا ہے؟ اب نتیجے کا انتظار کرو۔ فیلیئر ہو گیا ہے، اعلان ہونا باقی ہے، تو جاؤ انتظار کرو، حتیٰ یاتیکم الموت، یہاں تک کہ تم وہ موت نہیں کیا ہے، امر اللہ، اللہ کا امر آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ باقی فیصلہ کیا ہے وہ ابھی ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں کیا فسق ہوا ہے؟ فسق ظاہری ہوا ہے یا باطنی ہوا ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اس دل میں محبت کسی اور کی رچی بسی ہے۔ قرآن کی نظر میں یہ کیا چیز ہے؟ فسق ہے کہاں؟ اندر۔ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔
یہ فسق میرے اندر ہے. آپ کو میری تقریریں اچھی لگتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں بڑا اللہ والا ہوں, آپ کو تو نہیں پتا یہ میرے اندر یہ فسق ہے, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ جب کوئی دنیا کا امتحان آئے گا, ایک طرف اللہ کی محبت کھڑی ہوگی, ایک طرف دنیا کی محبتیں کھڑی ہوں گی, اور اب عباسی صاحب کدھر سے یو ٹرن کرتے ہیں اور کدھر منہ ٹرن کرتے ہیں, یہاں پتا چلے گا کہ جناب ان کی محبت کا اصل میں مرکز کون سا تھا. اب آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اب آپ کو بھی پتا چلا, اچھا یہ تو بندہ فاسق تھا, پہلے وہ فسق اندر چھپا ہوا تھا, اب وہ فسق اللہ نے ظاہر کر دیا. آزمائش اس لیے بھی آتی ہے, چھپا ہوا فسق ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے. جو آپ کے اندر چور ہے بیٹھا ہوا, اس کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے. اوپر سے محبت کے دعوے اللہ سے, عشق کے دعوے رسول سے, لیکن یہ کہ اندر بت جو ہے نا ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں, اور ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. وہ ابراہیم والی محبت نہیں ہے کہ جو بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں, بلکہ یہ کہ یہاں وہاں تو بسیرا کسی اور کا ہے, دل کے سنگاسن پر اللہ اسے کھولتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی محبت کا تقاضا محبت سے اہم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ محبت سے بڑھ کر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اب جب آپ اسے بیان کریں گے تو پہلے تقاضے کو بیان کریں گے نا. ماں کی اہمیت ہے, کوئی شک نہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے تو ماں کی طرف اشارہ تو ہو ہی جاتا ہے نا, بچہ آسمان سے تو نہیں ٹپکتا. اب آپ ذرا یہاں پہ اقبال کے جو وہ عشق کا مضمون ہے نا اس کو ذہن میں لے آئیں. محبت جو کہا قرآن میں, تو محبت اللہ سے کتنی کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لاتے ہیں وہ دل والا ایمان, یہ ہمارے دعوے والا ایمان نہیں, دل والا ایمان جن کا اللہ پر ہوتا ہے, وہ سب سے شدید محبت بھی اللہ سے کرتے ہیں. اس شدید محبت کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ محبت جب دیوانی ہو جائے, محبت جب اندھی ہو جائے تب شدید ہوتی ہے نا. اندھی محبت کو عشق کہتے ہیں, اور عشق میں عشق کیوں کہتے ہیں اسے؟ دنیا کی تمام محبتوں کا نقصان کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے. کاروبار لٹ رہا ہے, پرواہ نہیں. نوکری جا رہی ہے, پرواہ نہیں. کیریئر برباد ہو رہا ہے, پرواہ نہیں. برادری ناراض ہو رہی ہے, پرواہ نہیں. تعلقات منقطع ہو رہے ہیں, پرواہ نہیں. زندگی اجیرن ہو رہی ہے, پرواہ نہیں. یہاں تک کہ جان کٹ رہی ہے, پرواہ نہیں. یہ عشق ہے. یہ محبت اندھی ہو گئی ہے. یہ محبت آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اسی کا تو سارا امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا امتحان ہوا؟ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو یا نہیں؟ کھڑے ہو کے دکھا دیا. باپ کو چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ چھوڑ کے دکھا دیا. قوم چھوڑ سکتے ہو, وطن چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ کر کے دکھا دیا. بیٹا ذبح کر سکتے ہو یا نہیں؟ کر کے دکھا دیا. آگ میں چھلانگ لگا سکتے ہو یا نہیں؟ کر دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ابتلا ہے نا دنیا, امتحان ہے نا دنیا. تو جب اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا چند کلمات سے, یہ چند کلمات تھوڑے سے معمولی سے, فَأَتَمَّهُنَّ, اس نے سب پورے کر دیے, ہر ایک پہ پورا اترا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اب اللہ نے کہا تم امام بننے کے اہل بن گئے ہو, اب آپ فٹسٹ ہو دنیا کی امامت کے لیے. ہم مسلمان اپنی محبتیں, یہ بچڑے جو ہم نے دل میں پالے ہوئے ہیں, پجاری ان کے, اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی امامت دے دے, تو جوتیاں پڑیں گی. تو اقبال نے اس عشق کو جو اپنی کلام میں بیان کیا نا, دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی وہ اشعار سنائے تھے, وہ ذرا ذہن میں رکھیں. ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور یہ اس کو جو اقبال آگے لے کے جاتا ہے, کدھر لے کے جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اصل میں عشق کا تقاضا ہے. خود بھی اللہ سے مانگتا ہے, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر, مجھے سمجھ آ گئی یہ کرنا کیا ہے, لیکن یہ عقل اب مجھے روک رہی ہے, کرنے نہیں دیتی. کہتی ہے یہ نقصان ہو جائے گا, تم آئسولیشن میں چلے اکیلے ہو جاؤ گے, کون تمہارا والی وارث ہوگا, یہ عقل نہیں کرنے دے رہی. اللہ مجھے پاگل کر دے تاکہ میں یہ کر لوں. اور جو کمپیریزن پھر کیا ہے نا اس میں فارسی میں عبادت کا اور عشق کا,
وہ کمال ہے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. یہ جو عبادت ہے، بندگی ہے، عشق ہے اور اطاعت ہے، یہ اور مقام ہے. مقام عاشقی یہ اور مقام ہے. ز نوری سجدہ میں کھائی. اب دیکھیے وہ کیا سمجھے ہمارے وحید الدین خان صاحب، پرستش کا مطلب بس سجدے کرنا، پوجا پاٹ کے طریقے اختیار کرنا. وہ فرشتوں سے بڑھ کر کون کرے گا؟ ز نوری سجدہ میں کھائی. اگر فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے، ز خاکی بیش ازاں کھائی. یہ جو خاکی ہیں ان سے سجدہ ہی نہیں چاہیے، بیش از آں، سجدے سے زیادہ بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ چنا خود را نگہ داری بائیں بے نیازی. ہاں وہ اتنا بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کی. اس وجہ سے خود تو پوشیدہ ہو کے بیٹھ گیا، کسی کو نظر ہی نہیں آتا. اپنی بے نیازی کی وجہ سے نظر ہی نہیں آتا، پنہاں ہے. اب اس کے وجود کی گواہی درکار ہے. کیسے دی جائے گی؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. اس سے اپنے وجود کی گواہی اپنے ان دوستوں کے خون سے درکار ہے. تو جو سوچ، جو فکر، جو نظریہ آپ کو قربانی دینے سے باز رکھے، وہ در حقیقت نظریہ آپ کو فاسق بناتا ہے، اللہ کا نافرمان بناتا ہے. اللہ آپ سے بیزار ہو جاتا ہے. ایمان کا تقاضا قربانی دینا ہے، ایمان کا دعویٰ، اسلام کا دعویٰ، لیکن اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو. لما تقولون ما لا تفعلون. پھر اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ اگر اسلام کا نام لیتے ہو تو ذہن میں رکھو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تو محبت ان جوانوں سے کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، جیسے سیسا پلائی دیوار ہو. ظاہر ہے جب جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. جو قتل کرتے ہیں وہ غازی ہوتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. جو شہید ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار غم کیوں مناتے ہو، ہم تو اللہ کے پاس جو ہے نا وہ کھا پی رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. فرحون بما آتاہم اللہ، اس پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں مل رہا ہوتا ہے. جو جنت چلا جاتا ہے قیلا یا لیتا قومی یعلمون، وہ کہتا ہے یار یہ لوگ پیچھے غم کر رہے ہیں، کاش ان کو لگ پتا جائے. بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا ہے. تو یہ غم کرنے کے بجائے خوشیاں منائیں. تو چلیں اگر ہم مومن اس درجے میں ہوں تو پھر جہاد شروع کریں، لیکن پھر اس کے بعد احتجاج کرنے کی کیا تو کہ ہمیں مارو کیوں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں. جس شان سے مارتے ہیں اسی شان سے مرتے بھی ہیں. نہ مرنے کا غم مناتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ گلا کرتے ہیں. بھائی ہمیں مارنے کا حق ہے انہیں، تو ان کو نہیں حق ہمیں مارنے کا. تو یہ اس چیز کو سامنے رکھیں اور یہ بات سمجھیں کہ محبت کا تقاضا پھر قتال تک جاتا ہے. محبت کی بات کر کے بھی تو آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے کہ محبت کے تو پھر اپنے تقاضے ہیں. تو اس سے میں آپ کو اپنے جذبات زیادہ ہی ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ میں یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ میں اس وجہ سے ایسے لوگوں کو میں ملحد سمجھتا ہوں، علامہ نہیں سمجھتا ہوں. اور یعنی یہاں سے بندہ سیدھا چلا، اس نے بات ٹھیک کی، ادھر آگے سے جا کے اس کے اندر ٹیڑھا مفہوم پیدا کر دیا. یہ الحاد ہے. الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد پیدا کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو. لیکن وہ الحاد فتنے میں کس کو مبتلا کرتا ہے؟ فتنے میں ان کو مبتلا کرتا ہے جو قرآن مجید سے واقف نہیں ہوتے. نہیں تو قرآن مجید پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. یہ کتاب عزیز ہے، یہ اپنی حفاظت کرنا خود جانتی ہے. اور اس طرح کا فتنہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کی فکر میں مزید گہرائی پیدا کر دیتا ہے. ابھی ہم نے یہ باتیں سنی تو مجھے یہ ساری باتیں کہنے کا موقع ملا. یہ باتیں میں اس کے بغیر آپ کے سامنے رکھتا تو شاید آپ کے دل پر اتنا اثر نہ کرتی، لیکن آپ کے سامنے ایک مخالف بیانیہ آیا، اس کی روشنی میں جب یہ باتیں آئیں گی تو اس سے آپ کے ذہن پہلے سے کھل چکا ہوا تھا، یہ باتیں سننے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا. فتنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو
اس سے ان کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، یعنی دنیا کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی بجائے دنیا کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ اس فتنے سے ان کے اس مرض میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے، وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے وہ امتحان کہ جو ہر آدمی کا ہونا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ محبت سے. تو ہم کیوں محبت کا انکار کریں؟ یہ سارے محبت ہی کے تقاضے ہیں. اور اسی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کا دین سرنگوں ہو تو اسے سربلند کرو، اللہ کا خیمہ گر گیا ہو اسے کھڑا کرو، اور دین اگر پامال ہو اسے قائم کرو. یہ اس محبت کا تقاضا ہے.